لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی شہنشاہ ہے. وہی تو ہے جو سارے کام اپنی شان کے لائق کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ان گنت احسانات سے نوازتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سب اس کے حضور اکٹھے ہونے والے ہیں. لا تعداد درود و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے تمام دوسری مخلوقات کو اس کے لیے نشانیاں بنا دیا اور بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. کتنی ہی خوبصورت بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی کو تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اور اس پانی سے تمہارے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے پھل جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں. آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت اور زمین کی ہمواری سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل اگائے ہیں تمہیں رزق دینے کے لیے. اور پھر فرمایا یہ جو تم کشتیوں پر سفر کرتے ہو پانی کے اندر، جو پانی کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ پانی کو کس نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہاری کشتیوں کو پانی کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر چلایا ہے. یہ سمندروں کو، دریاؤں کو اللہ رب العالمین نے ہی تمہارے لیے مسخر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دن اور رات کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری خدمت میں سب لگے ہیں. دن تمہیں دیا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رات تمہیں دی ہے تاکہ تم جو ہے وہ آرام کر سکو. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کَفَّارٌ۔ اور اس کو منہ مانگی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو منہ مانگی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو اس نے نعمتیں مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں۔ اور پھر اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ سچا ہے، اللہ نے گلہ کیا ہے اس انسان سے، اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا گلہ کرتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ہی ظالم اور نہ شکرہ ہے، شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا بہت بڑا نہ شکرہ ہے، شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، دور نہ جائیں، زمین آسمان دور، اپنا جسم تو سب سے قریب ہے۔ ان آنکھوں کی نعمت کو دیکھ لیجئے، ہاتھوں کی نعمت کو دیکھ لیجئے۔ یہ ہاتھ اگر سیدھے بنائے ہوتے اللہ نے، ان کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے لائنیں ڈالی ہیں، یہ کلچ پلیٹیں بنائی ہیں، اگر یہ نہ مڑ سکتے ہوتے یہ چیز اٹھا سکتے ہیں ہم؟ پاؤں اگر چپٹے نہ ہوتے ہم کھڑے ہو سکتے؟ دنیا جہاں کی چیزیں ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی۔ روٹی کھاتے ہیں، پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں اس روٹی سے خون پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام تنفس دیا ہے، سانس کا نظام دیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے نظام کو اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا تو ہم سانس کیسے لیتے؟ ناک کے اندر اللہ نے بال اگائے ہیں، فلٹر ہیں، فلٹر۔ سب چیزیں اللہ نے نہیں بھیجنی اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی فیکٹریاں لگائی ہیں، اگر انسان کے دماغ کو نکال کر رکھ دیا جائے، پورے فیصل آباد چھوٹا ہے۔ فیصل آباد کی جتنی لمبائی ہے، لاہور سے فیصل آباد کی لمبائی اور پورا فیصل آباد، اگر اس صرف آنتڑیوں کو بریک بریک کھول دیا جائے، کتنی زیادہ بریک بریک وینز ہیں، مائکرو وینز ہیں اور لمبی لمبی آنتڑیاں ہیں، جس کی وجہ سے مل کر ہمارا دماغ بنا ہے، پورا فیصل آباد اس کی لمبائی چھوٹی ہے۔ اور یہ اتنے سے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سے جگہ پہ فٹ کیا ہے۔ یہ اتنا سا ہوتا ہے آرام مغز، کھاتے نہیں ہم بکرے کا مغز، بکرے کے مغز سے چھوٹا ہوتا ہے ہمارا مغز، کم و بیش اس سائز کا۔ وہ ہم سوچتے کیسے ہیں؟ ایک منٹ میں ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں، ایک منٹ میں ہم جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ہم امریکہ کے اندر جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں سارے، ویڈیو کال، وہ جاپان کے اندر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا دور آدمی ویڈیو کال کرتا ہے، آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، باتیں کر رہا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ یہ کہاں سے ہوا سے اڑ کر تصویریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہ سگنلز کے ذریعے آ رہی ہیں۔ یہ کیسی نعمت ہے؟ یہ انسان نے بنائی ہے۔ تو جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہم نے؟ یہ سب نعمتیں، یہ سوچ کی قوت، طاقت کہ کس طرح تم دور بیٹھے شخص سے اس طرح بات کر سکتے ہو، یہ انسان نے پیدا کیا۔ یہ انسان کو اتنی عقل سے کس نے نوازا ہے؟ اس رب نے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم ساری زندگی اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، نبی بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور فرمایا کہ تم سے مراد پوری خلقت انسان و جن ہے، اس میں نبی، پیغمبر، ولی سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کی جتنے بھی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان کو کلمے بنا دی جائیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ کلمے گھس گھس کر درخت ختم ہو جائیں گے۔ یہ سیاہی جو سمندروں کا پانی ہے یہ اگر بنا دی جائے یہ ختم، خشک ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کے احسانات کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے وہ رب پھر گلہ کرتا ہے کتنے نہ شکرے ہو تم۔ اور 14 جگہ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ نے یہ تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اور شیطان نے نا اللہ تعالیٰ کو سورۃ الاعراف کے اندر چیلنج کیا، میں ان کو دائیں طرف سے گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے ہمارے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔
میں ان کو ہر طرح گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وار کروں گا، اٹیک کروں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائے گا، میں ان کو ناشکرا بناؤں گا۔ تو نے جتنی نعمتیں ان کو دی ہیں نا، میں تیری ناشکری پر لے آؤں گا ان کو، تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، یعنی اکثر لوگ ناشکرے بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تیرے سمیت ان کو اس ناشکری پر جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو نہیں شکر ادا کرے گا پھر میں اس کو جہنم دوں گا، اور جو شکر گزار بندہ ہوگا اس کو اس کی سوچ سے زیادہ انعامات کی اس پر بارش کر دوں گا۔ وہ ایک مرتبہ دل سے کہے گا یا اللہ مجھ سے شکر ادا نہیں ہوا، یا اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں تو مجھے معاف کر دے، جب تو مجھے عطا نہیں کرتا میں گلہ شکوہ شروع کر دیتا ہوں، لیکن تیری نعمتیں میں بھول جاتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ جس نے دل سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الحمدللہ دل سے کہنا دنیا آسمان کے درمیان میں جو وسعت ہے اتنی زیادہ وسعت ہے کہ اس پورے کے پورے میزان کو یہ کلمہ الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی جگہ گلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا سورۃ القصص کے اندر 73 نمبر آیت فرمایا وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ان نشانیوں کو بھیجا ہے، کس طرح کہ تمہارے لیے ان ہواؤں کو رحمتیں بنا کر بھیجا ہے کہ تمہارے لیے یہ خوشخبریاں دیتی ہیں۔ یہ دن رات تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم سکون کر سکو اس کے اندر، اور پھر تم دن کے اندر اللہ کا فضل تلاش کر سکو، اور یہ نعمتوں کو میں تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم شکر کر سکو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے جتنا رزق ہمیں دیتا ہے، یہ دن ہمیں چاق و چوبند کر دیتا ہے، دن میں رات تھکاوٹ ہماری اتار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ تم شکر کر سکو۔ اور ہم شیطان کے پیچھے لاگ کر اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہم ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری خواتین کو اور ہمیں سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل کے اندر، سورۃ الروم میں 46 نمبر آیت میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہواؤں کو تم پر بھیجتا ہے، تمہارے لیے رحمت بھری ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تمہارے لیے کشتیوں کو چلے رہنے کا حکم دیتا ہے، اور تاکہ تم اپنا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل، اور پھر اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر سورۃ النحل میں فرمایا 14 نمبر آیت میں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ تم تازہ گوشت کھاؤ، اور وہاں سے موتی نکال کر تم زیور نکال لو جسے تم پہنتے ہو، اور یہ کشتیاں چیرتی ہوئی پانیوں کو تمہارے لیے یہ سمندر مسخر کر دیے گئے ہیں، یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کر سکو۔ پھر اور جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اعضاء بتائیں، باری باری اعضاء کا تذکرہ کر کے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان تاکہ تم سن سکو، کتنی بڑی نعمت ہے، اور تمہاری آنکھیں تاکہ تم دیکھ سکو، اور تمہارے لیے یہ فائدے کی چیزیں اس لیے دی ہیں تمہیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب یہ شکر کرنا کیسے ہے اس پر بات کرنی ہے آج۔ ہمارے جمعے کا عنوان ہے کہ شکر کیسے کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے، اور شکر کرنے کے پھر فوائد کیا ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور شکر ادا کرنا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، اللہ کی قسم ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا۔ جس نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، الحمدللہ اللہ کی قسم تیرے حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بڑی رہنمائی فرمائی، اور ایک اور جگہ فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمیں علم ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، اور تمہیں اس حال میں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے شکموں سے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائی، اور یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو۔ اللہ نے بار بار نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے اور یہ ساری نعمتوں کی ایک ہی وجہ بتائی کہ تمہیں نعمتوں سے اللہ نے اس لیے نوازا ہے لعلکم تشکرون۔ اب سوال یہ ہے 14 جگہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون یہ کیوں فرمایا ہے؟ شکر کہتے کس کو ہیں، شکر ادا کس طرح ہوتا ہے، اس پر سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، یہ تازہ ایک صحابی تھے ابو الحیشم رضی اللہ عنہ، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ بیوی گھر تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند ابھی ادھر گئے ہیں کام سے، ابھی آ جائیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ اتنے میں ہی وہ ابو الحیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے۔ آپ سے ان کو دیکھا چمٹ گئے، آپ سے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی جلدی سے گرم جوشی سے جپھی ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر فرمایا قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین بھی آپ پر قربان ہو، میرے لیے کتنے عزت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ میرے گھر میں اتنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے خوش ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے باغ میں چلے گئے، بڑا خوبصورت باغ تھا ان کا، اور پھر ایک چادر صاف بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا آپ تشریف رکھیں، اور پھر ایک کھجوروں کا تازہ ہی گچھا اتار کر لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور مشکیزے کا ٹھنڈا پانی اور چھاؤں کے اندر بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی، خود بھی، پھر سوال کیا بھئی تم پورا گچھا ہی لے آئے ہو، اور پورے کا پورا گچھا ہی تازہ ہی اتار کے لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ گچھے سے اپنے ہاتھ مبارک ہاتھوں سے اتار کر اس کو کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں، یہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اس بات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن تم سے ایسی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ٹھنڈا سایہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے اندر 15 منٹ کھڑے ہوں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اور پھر کھجوریں پاکیزہ اور تازہ کھجوریں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا جہاں کا آپ کوئی بھی خوراک نہ کھائیں، صرف کھجور اور پانی استعمال کر لیں، وہ آدمی دنیا کا صحت مند ترین آدمی ہے۔ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے کوکنگ آئل کھاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اس پر ایک جمعہ ہے آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ہماری صحت طب نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ، اور یہ جمعہ جو ہے اللہ کے فضل سے آپ کو اتنا اللہ رب العالمین مجھے امید ہے فائدہ دے گا، آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس جس کی وجہ سے ہماری صحت، ہمارا لائف سٹائل بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس جمعے میں سنیں گے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر میں اللہ نے بار بار فرمایا تم اس جہنم کے بارے میں جسے تمہیں یقین ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر تم یقین کر لو گے، پھر تمہیں لازمی یقین، حق الیقین کر لو گے، عین الیقین ہو جائے گا۔ یقین کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ 8ویں آیت اس پر ختم ہو جاتی سورۃ التکاثر کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں لازمی قیامت کے دن ان نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمتیں۔ اب یہاں سے ہمیں پوائنٹ پتہ لگتا ہے کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے۔ توجہ سے سنیے، یہ خلاصہ ہے پورے جمعے کا اور یہ عنوان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ جس نے جس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس نعمت کو اللہ نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح استعمال کرے تو اس نے پھر اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ کیسے؟ مثالوں کے ساتھ سنیں گے، ابھی مزید کچھ ہم انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہی ہوتا ہے۔
مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہی ہوتا ہے. کیسے کہتے ہیں جب، اور یہ خوش نصیبی کسی مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اس پر اس کو اجر مل جاتا ہے. جب اس پر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت اس پر کرتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اجر سے نوازتا ہے. شکر کرنے پر، نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، اور پھر یہ پنکھا بند کر دیجیے، یہ والا پنکھا بند کر دیں. اور پھر یہ نعمت جو ہے وہ اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمتیں جب وہ عطا ہوتی ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس کو کوئی آزماتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. یہ صرف مومن کو حاصل خوش نصیبی ہوتی ہے، اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر بار ہی اس کو اجر سے نواز دیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور آزمائش سے نوازتا ہے. آزمائش بھی ایک نعمت ہی ہے کہ اس دنیا میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سننے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ایسے الفاظ ہیں یقین کریں دل سن کر خوش ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے خود سے لگایا، اور پھر پتہ کیا فرمایا 2 مرتبہ یہ فرمایا قسم اٹھا کر، واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب یہ امت کے لیے گفٹ کیا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں اور تحفہ کیا دیا ہے، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم لازمی اس وصیت پر عمل کرتے رہنا. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. وہ کیا وصیت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی یہ دعا ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے اچھے شکر کے سلسلہ میں، اپنی بہترین عبادت کے سلسلہ میں، اور اپنے بہترین ذکر کے سلسلہ میں. اللہم اعنی علی ذکرک، اپنے بہترین ذکر پر میری مدد فرما. اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا، اپنے شکر کے اوپر، بہترین شکر کے اوپر میری مدد فرما کہ میں بہت زیادہ تیرا شکر ادا کیا کروں. وحسنی عبادتک، اور اپنی بہترین خوبصورت ترین سب سے اعلیٰ قسم کی ہر قسم کی عبادت کے لیے تو میری مدد فرما. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قسمیں اٹھا کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی. کتنے خوش نصیب تھے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اربوں کروڑوں اور بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر. اور اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ نے قسمیں اٹھا کر، اور یہ ہمیں یقین دلوایا جا رہا ہے کہ بہترین ذکر کی دعا، بہترین عبادت کی دعا، بہترین شکر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دعا کا انسان اپنے لیے اس دعا کو معمول بنائے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائے. آسان ہے. ربی کے الفاظ بھی ایک حدیث میں آتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 2 4 5 10 مرتبہ پڑھیں گے، ادھر لکھی بھی ہوئی آپ کو یاد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ وادی بطحا کو میں سونے کی وادی نہ بنا دوں آپ کے لیے، جیسے مرضی خرچ کریں. دوبارہ سنیے، صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے آفر کی، پیشکش کی کہ وادی بطحا کو، پوری وادی ہے، بہت بڑی وادی ہے، وادی بطحا کو میں پوری کی پوری وادی کو سونے کی نہ بنا کر آپ کو دے دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ، اے میرے رب مجھے تو نہ بھوکا رکھ اور اپنی نعمت سے نواز. جس دن تو مجھے بھوکا رکھے گا میں گڑ گڑا کے تجھ سے رجوع کروں گا، دعا مانگوں گا. ایک دن بھوکا رکھ، ایک دن مجھے نعمت سے نواز، اور جب تو مجھے نعمت سے نوازے گا میں تیرا کھا کر تیرا شکر ادا کروں گا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. شکر گزار بندہ مجھے بنا دے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے.
بلکہ مجھے ایک دن تو بھوکھا رکھ، میں گڑ گڑاؤں، یا اللہ بھوک لگی ہے، یا اللہ تو مجھے کھلا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، آکے غزوہ کے موقع پر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، پتھر باندھا ہوا، بھوک لگی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے، اور آپ نے فرمایا مجھے 2 پتھر باندھے ہیں، دیکھو مجھے تم سے زیادہ بھوک لگی۔ ایسی ایسی نعمتوں پر شکر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر اسی لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ بندہ جب بھی کھانا کھائے، جب بھی پانی پیے تو ایک گھونٹ پیے الحمدللہ کہے، ایک کھانے کا لقمہ لے الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو ہر گھونٹ پینے کے بعد، ہر لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ یہ کلمہ کہتا ہے۔ یہ تو بہت آسان کلمہ ہے، یا پورا کھانا کھانے کے بعد یا پورا پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے تعریف ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جی تانوں منع ہے، جی تسی نہیں کھا سکتے، کھادا دے بس ادھر آخری دن نہیں ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر نہیں منع کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ منع کر رہا تھا، اس کا رزق رک چکا ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر ہے جی، نمک نہیں کھا سکتے آپ، چینی شوگر تو نیڑے نہیں لگنا چینی دے۔ یہ کون ہے جو منع کرتا ہے؟ یہ رزق اللہ روکتا ہے تاکہ یاد آئے کہ میں ہی تھا جو ڈھیر ساری چینی تجھے کھلاتا تھا، تو نے ناشکرا پن کیا اور تیری چینی میں نے بند کر دی۔ اور بعض کا اللہ تعالیٰ انسان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے اور آزماتا ہے۔ ابھی سنیں گے کیسے اللہ آزماتا ہے، بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، بڑی لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ میں اس میں سے جو الفاظ ہمارے عنوان کے متعلق ہیں میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں۔ صحیح ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، رب جعلنی لک شکارن لک ذکارن لک رہابن، اے اللہ مجھے انتہائی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، مجھے انتہائی زیادہ تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے تیرے لیے بہت زیادہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ رب جعلنی لک شکارن لک رہابن لکا ذکارن، بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا مجھے بنا دے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک عربی میں یاد نہیں ہے دعا، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن ڈبل اجر ملے گا اگر سنت کے مطابق اردو میں کی بجائے عربی میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں سیکھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگنی چاہیے۔ جیسے فقیر باہر دیکھیں سٹیشنز کے اوپر کیسے مانگتے ہوتے ہیں، چنگا بھلا فقیر ہوتا ہے، منہ کیسا بنا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو بہت یہ پسند ہے کہ جب اس کے سامنے چہرہ ایسا بنا لیا جائے، فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں بھی آتا تو رونے والا چہرہ ہی بنا کر اللہ سے مانگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے یہ بات کہ یہ بندہ کس طرح میرے سامنے منہ بنا کر آیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین خالی نہیں لوٹاتا بندے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت ہی بڑی کرتا ہے، بندہ ہی نہ شکرہ ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، دعا پڑھنی نہیں چاہیے۔ اور مانگنے کا سٹائل ہم آج کل اپنی دنیا میں فقیروں کو دیکھ سکتے ہیں، چنگے بھلے ہوتے ہیں، پھر کیسا منہ بنا کر کیسی ایکٹنگ کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ ایکٹنگ جب اس کے سامنے کی جائے پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہر نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہر نعمت کا شکر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ زبان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان سے صرف وہی کلمہ کہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخرت پر، جو اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو اچھی بات کہے ورنہ اپنی زبان کو چپ رکھے، او یسمت، یا تو پھر خاموش رہے۔
اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، ورنہ خاموش۔ بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے۔ بعض کا ایسا انسان کلمہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اور وہ جہنم کے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور بعض کا انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، عمل کر کر کے اللہ کو خوش کر چکا ہوتا ہے، بالکل ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان سے ایسا کلمہ ناشکری کا نکالتا ہے، اللہ کو وہ کلمہ اتنا ناپسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کو جہنم میں لے جانے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس زبان کو ہمیشہ شکر کے کلموں کے ساتھ، جب بھی کوئی حال چال پوچھے، الحمدللہ، بیمار ہیں آپ، الحمدللہ علی کل حال، جتنے مرضی بیمار ہوں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اگر کسی آدمی کو بخار آتا ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کے واقعات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار آیا، اتنا تیز بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک صحابی ہیں، بائیں طرف ایک صحابی ہیں، اور زمین پر لکیریں کھینچ رہی ہیں، اور نماز کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے تڑپ تڑپ کر وہ اس حالت میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان سے جب حال چال پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا الفاظ فرمائے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ہے، جتنی مرضی تکلیف آ جائے، کسی کو فالج ہو جائے، کسی کو شوگر ہو جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹ جائے، کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، جس کو 5 کروڑ 12 کروڑ پوری دنیا کی دولت جس کی لٹ جائے، جتنا مرضی تباہ کن نقصان ہو جائے، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال۔ جب کوئی ناگوار ناپسندیدہ حالات ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیسے کرتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہی اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس کی وہ نعمتیں تو یاد کریں نا کہ جو نعمتیں باقیوں کے پاس نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی فارمولہ دیا، بڑی ہی اچھی گزرے گی اگر تم اپنے سے غریب کو، دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کر زندگی گزارو، کبھی نہ شکری کا کلمہ زبان پر نہیں آئے گا، اور تم اپنے سے نیک آدمی کو جو تقوی پرہیزگاری میں آخرت میں تم سے زیادہ بہتر لگ رہا ہو، اس کو دیکھ کر زندگی گزارو، تمہارے لیے تڑپ رہے گی کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، مجھے بھی یا اللہ تو نیک بنا دے، خواہش پیدا رہے گی کہ میں بھی ایسا شکر گزار بندہ کر کے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ دل تھام کے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اور آپ سے پہلے بھی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وحی اس لیے نازل کی ہے کہ آپ بھی اور آپ کی ساری امتیں بھی شرک سے بچ سکیں۔ اور سنیے، اب سنیے، توجہ میری طرف توجہ کریں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی شرک کر لیا نا، شرک سے بچنے کے لیے یہ وحی میں نے بھیجی ہے تاکہ شرک سے بچو، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال برباد ہو جائیں، اور اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی شرک کرے تو بچ جائے گا۔ اور یہ تمہیں اس لیے اللہ نے وحی کی ہے تمہیں شرک سے بچا لے اگر اللہ تو اس پر تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ شرک سے جو بچا لیا گیا وہ بہت بڑا شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے اس کو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے اعمال ضائع نہیں ہوئے، تو نے مجھے شرک سے بچا لیا ہے، شرک سے بچ جانا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری رہنمائیاں فرمائی۔ ایک مرتبہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، پہلے قرآن کی ایک آیت سنیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کر لو گے تو اپنے لیے فائدہ کرو گے، تم اور تمہارے جیسے سارے اگر بعد بھی آ جائیں، اگر وہ اللہ کی ناشکری بھی کریں تو اللہ بے پرواہ ہے، وہ حمید ہے، وہ غنی ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تمہارے شکر کی۔ جو شکر کرتا ہے، سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنے لیے ناشکری کرتا ہے، جو اللہ کے حکم چھوڑتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اللہ کا فائدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک کوڑی تھا، اس کو کوڑ نکلا ہوا تھا، ایک گنجا تھا، بال نہیں تھے، اور ایک اندھا تھا، آنکھیں نہیں تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں. فرشتے نے آگے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو, یہ تمہارے, کہتے جی میں تو یہ چاہتا ہوں, کوڑ نکل آیا, لوگ مجھ سے بڑی گھن کھاتے ہیں, دور جاتے ہیں مجھ سے, تو میرے قریب ہی نہیں آتے, مجھے دیکھتے بھی نہیں, میری جلد ٹھیک نہیں ہے, تو تم کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ وہ کہتا ہے جی میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے نا یہ کوڑ ختم کر دے. اچھا, فرشتے نے ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھ کر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوڑ ختم کر دیا. اور پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے, تمہیں کون سا مال چاہیے؟ تو وہ عرض کرنے لگا مجھے اونٹ بڑا پسند ہے, مجھے اونٹ دے دو. تو انہوں نے حاملہ 10 ماہ کی ایک اونٹنی تھی وہ دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور بہت سارے اونٹ پیدا کر دیے. فرشتہ چلا گیا. فرشتہ پھر ایک آیا جو ہے وہ گنجے کے پاس, یہی سوال اس سے بھی کیا. اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ گنجا ہوں, میرے سارے بال آ جائے خوبصورت, یہی میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھ کے اس نے ہاتھ پھیرا, فرشتے نے بال آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ پوچھنے کا آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے گائے پسند ہے. انہوں نے ایک گائے دے دی ان کو, حاملہ گائے تھی, وہ بھی بڑی برکت دی اللہ نے, بہت امیر ہو گیا, کتنے بچے ریوڑ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اندھے کے پاس آیا, اندھے سے بھی یہی سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے ہاتھ پھیرا فرشتے نے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. کون سا مال پسند ہے؟ مجھے بکریاں پسند ہیں. ایک بکری حاملہ دی, اور پھر فرمایا اللہ تجھے برکت دے. اس کو اللہ نے بڑی برکت دی, بکریاں بکریاں. اب جب وہ کافی امیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان کے پاس بھیجا. کیسے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ انسانی صورت میں بھیجا. کہا کہ میں بڑا سائل ہوں, مجھے بڑی ضرورت ہے, میرا مال نہیں ہے, میں نے دور جانا ہے, ایک اونٹ تو مجھے دے دو. کوڑی کے پاس آیا, جو کوڑی ٹھیک ہو گیا, ایک اونٹ دے دو ذرا اللہ کے نام پر, اس اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہوں, اونٹ دے دو ایک, میں سفر پہ جانا ہے, میرے پاس نہیں ہے کوئی سواری. کہنے لگا میرے پاس تو باقی لوگوں کو دینے کے لیے بھی ہیں, میں اور بھی حقوق ہیں, میرے پاس تھوڑا مال ہے. میں جیسے ہم نہیں کہتے میں بچے پالا یا ہونا غریباں نو پالا ہیں, میں اپنی ضرورت پوری کراں یا بچیاں دی کراں؟ اپنی ضرورت کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں, یہی کامیاب لوگ. اپنی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, بچوں کے منہ سے نکال کر دوسروں کے بچوں کو کھلانا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. اپنے بچوں کا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. اور پھر وہ کہنے لگا میں نہیں دے سکتا. تو کہنے لگا میں تمہیں پہچانتا ہوں. شاید فرشتہ کہتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم تو کوڑی نہیں تھے, اللہ نے یہ مال تمہیں دیا اور تمہاری کوڑ ٹھیک کر دیا. ہو جا کام کار. فرشتہ کہتا ہے یہ تو مجھے وراثت سے ملا ہے, میں نے نہیں, یہ مجھے نہیں اللہ نے دیا, یہ تو میرے وراثت محنت سے میں نے آگے کیا سارا کچھ. تو وہ کہنے لگا اچھا اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. پھر دوسرے کے پاس گیا, گنجے کے پاس, اس نے بھی یہی کچھ کہا. اس کو بھی پھر فرشتے نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ اللہ نے نہیں دیا. کہتا نہیں. کہا اچھا تو ایسا ہی کر دے. پھر اندھے کے پاس گیا. اندھے نے کہتا تجھے کیسے یہ اندھا پن تیرا ٹھیک ہوا, تو اندھا نہیں تھا, میں تجھے پہچانا ہوں. کہتا ہاں میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا, اور یہ مال مجھے اللہ نے دیا, اور اللہ نے اس میں برکتیں دی. اللہ نے بکریاں ڈال ساری مجھے, اس میں کتنے ریوڑ بن گئے, میں امیر ہو گیا, کھیت کلیان مل گئے. اچھا پھر کیا کروں؟ آج 2-4 منٹ زیادہ لے لوں جی آپ کی اجازت سے؟ اجازت ہے جی. وہ کہنے لگا کہ جی میں اندھا تھا تو مجھے یہ فرشتوں نے یہ سارا کر دیا نا, مجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا. اچھا تو نے اب اللہ کے نام پر سوال کیا ہے, دیا بھی مجھے اللہ نے تھا, تو میں تجھے جو تیرا دل کرتا ہے تو اپنی بکریاں جتنی تیرا دل کرتا ہے لے لے. وہ کہنے لگا تیری بکریاں تجھے مبارک ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, اللہ نے تیرے 2 ساتھیوں کو بھی آزمایا تھا, تجھے بھی آزمایا تھا. اب سنیے فائدہ شکر کا, اللہ دونوں سے ناراض ہو گیا اور تجھ سے خوش ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزماتا ہے. فقیر بھی ہے ہٹا کٹا چنگا پلا, جا کے کما. قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر اس کو نہیں دے سکتے اچھی بات کہہ کے الوداع کر دو, ممکن ہے فرشتہ ہی ہو, اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہو. ہے نا ہمارے پاس کتنے کیس آتے ہیں. یہ اوہ نہیں پروفیشنل فقیر ہے جی, ایمینہ رہن دیو, مسجد دینا لے اور بہت نے. اللہ آزماتا ہے, اللہ چاہے 50 ارب روپیہ پھینک دے مسجد میں, اللہ خدمت کرا دے. اللہ ہمیں دے کر آزماتا ہے کہ ہے کوئی خدمت کرنے والا جو میرے گھر کی خدمت کرے, ہے کوئی جو میرے مہمانوں کی عزت کرے, ہے کوئی جو میرا اکرام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں دے تو اس کو عطا کر, جو تیری راہ سے روکے بددعا کرتا ہے تو بھی اس کا مال روک لے. بڑے حالات خراب ہیں, بڑے حالات خراب ہیں, کہتے رہتے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیں. اللہ کہے گا یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو دے رہا ہے, میں رب ہو کر اس کو نوازوں نا. ان شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نوازے گا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ,
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا پھر سخت ہے، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 دفعہ یہ کہتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں بڑا خوش ہوں، تیرا شکر ہے، میں اس بات پر بڑا راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، تیرے اسلام کو تو نے میرے لیے دین پسند کیا ہے، میں اس بات پر بڑا شکر ادا کرتا ہوں، بڑا راضی ہوں، اور تو نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، اس پر میں بڑا راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح 3 دفعہ اور 3 دفعہ شام کو یہ ذکر کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں ضامن ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ کون کون یہ دعا یاد کرے گا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو بھی یاد کروائیں، یا اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔